اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا جو حکم دیا تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سزا تھی ان کے ارتداد کی، یعنی وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل بھی ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اب اس بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اس کی پرستش کر کے اس کی عبادت کر کے اپنے آپ کو ایمان سے خارج کر لیا۔ نتیجہ ہے کہ وہ کافر ہو گئے۔ اور کوئی مسلمان جب کفر اختیار کرے تو اس کو ارتداد کہتے ہیں، یعنی اس کا مرتد ہو جانا۔ تو یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور مرتد ہونے کی پاداش میں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، یعنی جو مرتد نہیں ہوئے تھے وہ مرتد ہونے والوں کو قتل کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی مرتد ہونے والے کی سزا قتل ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس قتل کرنے کے بعد، قتل کا حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یعنی یہ عمل کہ تم مرتد ہونے والوں کو قتل کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نظر میں یہ بہتر عمل ہے، اس سے فائدہ ہوگا، یہ مصلحت والا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بظاہر تو کسی انسان کو قتل کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اس کی جان لینا کوئی اچھا کام نہیں ہوتا، لیکن بعض مرتبہ اس شخص کا وجود دوسرے لوگوں کے لیے ایک فساد کا موجب ہو جاتا ہے، اور اس فساد کے وجہ سے دوسرے لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے کہ کوئی شخص دوسرے کا قاتل ہو، اب اگر اس کو قتل نہ کیا جائے اور وہ دندراتا پھرے تو لوگوں کو اس بات کی ترغیب ہوگی کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کو قتل کیا کریں، ناحق قتل کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قصاص کے احکام دیے ہیں جو انشاءاللہ سورہ بقرہ میں آگے آئیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص دھڑلے سے ڈاکے ڈالتا پھرتا ہے، لوگوں کے جان مال اور آبرو پر حملہ آور ہوتا ہے، تو اس کو بھی بعض اوقات قتل کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص شرک اور کفر کو اختیار کر کے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی چاہے دیکھنے والوں کو کتنا برا لگے، لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے سامان عبرت نہیں بنے گا، اور آئندہ پھر وہ کفر اور ارتداد میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اگر کفر اور ارتداد کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو تو ان کے لیے ابدی جہنم ہے، لیکن اگر دنیا میں وہ سزا پا کر توبہ کر لے تو پھر کم از کم ابدی جہنم سے نجات پا جائیں گے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ تابہ یتوب کے لفظی معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں کسی کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا۔ اب جو شخص کے اپنے کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے گناہ سے لوٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس واسطے اس کو بھی تابہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب توبہ قبول فرماتے ہیں تو پھر بندے کے اوپر رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں، رحمت کے ساتھ لوٹتے ہیں، اس لیے بعض اوقات یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے بھی سوال فتابو فتاب اللہ علیہم، انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ پہلا توبہ یہاں پر توبہ قبول کرنے کے معنی میں ہے، فتاب علیکم یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اور انہ هو التواب الرحیم، اس میں تواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آگے پھر ایک اور واقعے کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا
وہ واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے بنی اسرائیل کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، اور تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، پابند بنایا گیا ہے کہ تم اس کتاب کے احکام پر عمل کرو، یعنی جو اس میں کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کرو، اور جس کام سے روکا گیا ہے اس سے باز رہو۔ وہ پوری زندگی کا تمہارے یہ ایک لائحہ عمل ہے جو اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اپنی فطری قسم کی سرکشی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ واقعی یہ کتاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ یعنی اللہ کے بندے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات دیکھ چکے تھے، کھلی آنکھوں دیکھ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو نواز رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں، پیغمبری میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی، لہذا ان کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو کر مجھے بھیجی گئی ہے تو اس پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، بلکہ ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان پر حجت تمام کرنے کے لیے براہ راست خطاب بھی فرمایا تھا اور بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم تورات پر عمل کرو، لیکن اب وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ سزا دی کہ ایک بجلی کے کڑکے کی آواز آئی اور اس سے کچھ زلزلہ بھی آیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ مر گئے اور بعض میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس واقعے کی تفصیل بھی انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گی، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو اللہ اپنے انعامات کے فہرست کے ذیل میں ذکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 55 میں فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حالت میں کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر فرمایا کہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوسری زندگی دی۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان کو پوری موت طاری ہو گئی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور بے ہوشی کو موت سے اور اٹھنے کو دوسری زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے، ہوش میں آ جانے کو دوسری زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دونوں تفسیریں اس کی ممکن ہیں۔ بہرحال اصل واقعہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ کسی کو زندگی مرنے کے بعد بھی زندگی عطا فرما دے، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہو، لیکن احتمال دونوں ہیں کہ بے ہوش کیا ہو اور پھر ہوش میں لے آئے ہو، یا موت دی ہو اور پھر دوبارہ زندگی دی ہو۔ بہرحال وہ ایک واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما کر فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں تمہارے بننے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو، لعلکم تشکرون، کہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجز کی طرف سے دیے ہوئے معجزات دیکھنے کے بعد تمہیں چاہیے تھا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام احکام پر پوری طرح عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو، پھر آئندہ کفران نعمت میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن
آگے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر مزید فرما کر ان کے ناشکریوں کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا، یا ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ یہ دو واقعے صحرا سینا میں بنی اسرائیل کے جلاوطنی کے زمانے کے ہیں، یعنی جب مصر سے تو آ گئے اور دریائے احمر بحر احمر عبور کر کے صحرا سینا میں بھی داخل ہو گئے، لیکن فلسطین جانے سے ان کو ڈر لگتا تھا کہ عمالقہ وہاں پر قابل سے اور ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحرا سینا میں ان کو بھٹکتے رہنے دیا اور فرمایا کہ 40 سال تک یہاں پر بھٹکتے رہیں گے۔ اسی حالت میں صحرا سینا تو کھلا ہوا صحرا تھا، دھوپ کی تپش براہ راست اثر انداز ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادل کا سایہ عطا کیا۔ اسی کو فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہیں بادل کا سایہ عطا کیا۔ پھر وہاں ان کی بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ وہاں کوئی دکانیں تو تھی نہیں کہ وہاں سے جا کر سامان خریدا جاتا، اور وہاں کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ جس میں اتنا بڑا بنی اسرائیل کا لشکر اس بستی میں رہ کر اپنی کھانے پینے کی ضروریات پوری کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا۔ قرآن کریم نے من اور سلوہ کی کوئی تفصیل نہیں ذکر فرمائی، لیکن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلوہ سے مراد یہ ہے کہ بٹیریں ان کے ارد گرد اس کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیں کہ وہ جس بٹیر کو چاہتے اور جب چاہتے اس کو پکڑ لیتے اور پکڑ کر اپنی غذا بناتے۔ ان بٹیروں کو بھی گویا اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دے دیا ہوگا کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ جب یہ پکڑنے جاتے تو وہ مزاحمت نہیں کرتی تھی، ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ تو کثرت کے ساتھ بٹیریں تھیں، اور جب ان کو ضرورت پیش آئی انہوں نے بٹیر پکڑی اور اس کو بھون کر یا تل کر کھانا شروع کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ من نازل کیا۔ من کی تفسیر بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بوٹی تھی جس کو ترنجبین کہتے تھے، اور یہ میٹھی انداز کی ہوتی تھی، اور اس صحرا سینا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی افراد کے ساتھ پیدا کر دیا تھا۔ وہ خود بخود ان کی غذا براہ راست بغیر کچھ پکائے ہوئے بھی اس کو کھایا جا سکتا تھا۔ اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ اوس پڑتی تھی رات کے وقت میں، اور جب صبح ہوتی تھی تو یہ اوس کسی کھانے کی چیز میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور وہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کھانے کے لیے بنی اسرائیل کے لیے مہیا ہو جاتی تھی۔ بائبل کے اندر اور اسرائیلی روایات میں بھی اسی قسم کی کچھ تفصیل آئی ہے۔ بہرحال ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اتنی بات بتائی ہے کہ یہ کوئی اعلیٰ درجے کی غذائیں تھیں جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عطا فرمائی تھیں، اور غیر معمولی طریقے پر عطا فرمائی تھی، کیونکہ اس کو نازل کرنے سے تعبیر فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ اور آگے فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے وہ کھاؤ۔ یعنی یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قلنا، ہم نے کہا، مطلب یہ کہ جب من و سلوہ اتنی کثرت کے ساتھ تمہارے سامنے آ رہی تھی کہ وہ زبان حال سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا رہی تھی کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے وہ کھاؤ، شوق سے کھاؤ۔ لیکن کیا ہوا کہ اس کی بھی انہوں نے ناشکری کی، جیسا کہ آگے تفصیل آنے والی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بیچ میں فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ،
اور یہ لوگ نافرمانیاں کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ کوئی بھی شخص جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کرتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ لیکن جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس گناہ کے نتیجے میں اس کے جو ہولناک خطرناک نتائج ہیں وہ اسی کو بھگتنے پڑیں گے۔ گناہوں کے نتائج بعض اوقات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں تو بہرحال ظاہر ہوتے ہی ہیں، تو دنیا آخرت میں اس کے نتائج خود چونکہ اس کو بھگتنے پڑیں گے، اس واسطے گویا اس نے خود اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے کہ اس نے اپنی جان کو ان خطرناک اور ہولناک نتائج کے حوالے کر دیا۔ تو فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ اب آگے ایک اور واقعے کا بیان ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسا کہ آگے خود قرآن کریم میں بھی آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام تو یہ کر دیا تھا کہ من اور سلوہ ان کے اوپر نازل ہوتا تھا، لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد یہ اس من و سلوہ سے بھی اکتا گئے اور کہنا شروع کیا کہ ہمیں تو کوئی ترکاریاں چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، ہم کب تک بٹیر کھاتے رہیں گے، کب تک یہ بوٹی کھاتے رہیں گے۔ اس طرح کی باتیں جب انہوں نے شروع کی تو آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، لیکن انہوں نے اپنا اصرار جاری رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بستی کا پتہ بتایا کہ اس بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر جو کچھ بھی تمہیں پسند آ رہی ہیں باتیں، جس قسم کے کھانے پسند آ رہے ہیں وہ سب تمہیں مل جائیں گے۔ البتہ جب داخل ہو تو اپنے سابق گناہوں سے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہو، تو اس سے تمہاری ہم پچھلی خطائیں معاف کر دیں گے اور تمہیں اچھا بدلہ دیں گے، اور پھر اس بستی کے اندر تم جو چاہو وہ کھا سکتے ہو۔ لیکن جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا فرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، یہ سینے تان تان کر داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مغفرت مانتے ہوئے داخل ہونا، یہ بہت ہی تمسخر آمیز قسم کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 58 اور 59 میں فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ ادخلوا هذه القرية، کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بستی کون سی تھی اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بتائی، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اریحا کی بستی تھی، بعض کا خیال ہے کہ بیت المقدس والی بستی تھی، واللہ عالم، ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بستی میں داخل ہونے کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، بستی میں چلے جاؤ اور وہاں سے جو چاہو، جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ۔ اور البتہ ساتھ میں فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں داخل ہونا جھکے ہوئے سروں کے ساتھ۔ سجد ساجد کی جمع ہے، اور ساجد اصل میں تو اس شخص کو کہتے ہیں جو سجدہ کر رہا ہو، لیکن سجدے کا لفظ بعض اوقات پیشانی ٹیکنے کے علاوہ محض جھکنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ظاہر ہے کہ داخل ہوتے ہوئے تو آدمی اگر سجدہ کرے گا تو داخل نہیں ہو سکے گا، داخل ہو رہا ہوگا تو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے یہاں پر مراد دوسرے معنی ہے جو قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر بھی استعمال ہوئے ہیں، اور عربی زبان کے اندر اس کا مفہوم پوری طرح ممکن ہے، وہ یہ کہ سجدے کو جھکے ہوئے بدن کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جس سے رکوع کی حالت ہوتی ہے۔
تو سجدن کے معنی یہاں پر یہی جھکے کہ جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، یعنی تواضع کے ساتھ داخل ہونا، کہ اب تک تمہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے صحرا کی خاک چھنوائی ہے وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے چھنوائی ہے، اور اب تم اس بدعمالیوں پر نادم ہو کر داخل ہونا تاکہ تمہاری یہ جلاوطنی ختم ہو جائے۔ تو وقولوا حطۃ، اور ساتھ میں جب داخل ہو تو یہ کہنا کہ حطۃ، حطہ یعنی مغفرت، یعنی ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ حطہ کے لفظی معنی سے میں ہے کسی چیز کو جھاڑ دینا، تو مطلب یہ کہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیجیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہماری آپ سے فرمائش یہ ہے، ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیں۔ حطۃ یعنی مطلوبنا حطۃ، مقصودنا حطۃ، ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ تو جب دو کام کرو گے کہ جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہوگے اور زبان پر تمہارے استغفار ہوگا کہ مغفرت طلب کر رہے ہوگے، تو نغفر لکم خطایاکم، تو تمہاری خطاؤں کو ہم معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ خطاؤں کو معاف کر دیں گے، بلکہ آگے جو لوگ نیکی کریں گے تو ان کو اور زیادہ بھی دیں گے، یعنی ثواب بھی دیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ معاف کر دیا بلکہ ثواب بھی دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فرمایا کہ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ کیا مطلب؟ کہ ان سے کہا گیا تھا کہ حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا، حطہ کے معنی مغفرت، استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک تو سینہ تان کر داخل ہوئے متکبرانہ انداز میں، اکڑ دکھاتے ہوئے، اور ساتھ میں جو لفظ استعمال کیا وہ ہنتا ہنتا ہنتا۔ قرآن نے حطہ کہا تھا، حطہ کے معنی مغفرت، یعنی ہم آپ سے اللہ مغفرت مانتے ہیں، اور یہ ہنتا ہنتا اس کو انہوں نے تبدیل کر کے ہنتا بنا لیا، یعنی گندم گندم گندم، یہ نعرے تمسخر آمیز نعرے گندم گندم کے لگاتے ہوئے داخل ہوئے۔ جب یہ انہوں نے سرکشی اختیار کی تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اب یہ آسمان سے کیا عذاب نازل کیا، اس کی تفصیل یہاں قرآن کریم نے ذکر نہیں فرمائی، لیکن خود قرآن کریم سے بھی اور احادیث سے بھی اور تاریخی روایات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی مرتبہ مختلف قسم کے عذاب آئے۔ کبھی وبائیں پھوٹ پڑی ان کے اندر، کبھی کوئی طاعون پھیل گیا، کبھی کوئی اور مصیبت کا وہ شکار ہو گئے۔ یہ مختلف قسم کی سزائیں ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں، لیکن ان میں سے کوئی سزا ایسی نہیں تھی جس سے وہ پوری طرح تباہ و برباد ہلاک ہو جاتے، بلکہ تکلیفیں ان کو پہنچی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے نتیجے میں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔